منظر یہ ہے، مکی زندگی تو 13 سال ہمارے سامنے ہے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ شخصیتیں تھی کہ جو ہے 6 سال اور 6 سال میں وہ زندگی کی کتاب رہتے تھے، اس لیے نام آ گیا تھا۔ اور بادشاہ سامنے ایک نام صاحب برکات یہ بھی اسی طرح جو ہے بے چینی سے رشتہ ہے منتری کو دیکھنے کا، اس لیے میں زیادہ وقت کے بغیر آپ سے عرض کروں گا، کیونکہ آج کل کی نسل جو ہے پڑھنے لکھنے سننے کے بجائے جو زیادہ تر کے ڈاکومنٹ دیکھنے اپنے فون پر جو ہے واقعہ سے ہی محسوس کرنے کی ہے عادی ہو چکی ہے۔ زیادہ وقت کے مطابق ایوب خان صاحب نے جو کوشش کی ہے اللہ اس کو اس کا کر دے۔ حضرات اسجائی قرآن 267 جو رہی انتہائی پرامن ترقی یافتہ رہی، زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے بڑی خدمات انجام دی۔ سب سے بڑی خدمت ان کی یہ ہے کہ وہ ریاست ہے جس میں ہندو، مسلمان، سکھ اور کئی مذاہب کے لوگ تھے، ان سب کو جوڑ رکھا۔ لسانی اعتبار سے بھی مختلف زبانیں یہاں پر بولی جاتی ہیں، لیکن اس کو جوڑ کر رکھا گیا اور اس ریاست کو اس وجہ سے ترقی دی گئی۔ اور سب سے زیادہ جو اس میں جو کوشش کی گئی وہ علم کا جو میدان ہے اور صنعتوں کا میدان ہے، آبپاشی کا نظام ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، پر کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں انہوں نے ترقی نہیں کی، بلکہ یہ تمام دنیا میں اس میں ترقی یافتہ ریاست کے طور پر سلطنت کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ ریاستوں میں راجا رجواڑوں میں سب سے مقتدر ریاست تھی۔ ہمارا ٹکا تھا، ہمارا سکہ تھا، ہمارا ٹپا تھا، ہماری ریت تھی، حتیٰ کہ ہمارے ہوائی جہاز تھے بیگمپور ایئرپورٹ سے۔ ایسی بڑی ریاست ہندوستان کے دیسی ریاستوں میں کسی کی نہیں تھی، چاہے مہاراجا گائیکواڑ ہو یا بھوپال کے نواب ہو یا کشمیر کے راجاؤں کی ہو، سب چھوٹی ریاست تھی نظام کی۔ اور نظام مجاہد صاحب بولے 1938 میں ساری دنیا کا دولت مند ترین شخص تھا تو نواب میر عثمان علی خان تھا 1938 کی رپورٹ میں۔ میں محمد عبدالستار مجاہد آج کے اس جلسے کا نگران کار ہوں۔ گزشتہ 25 سال سے زیادہ عرصے سے میں ہر سال 17 ستمبر کو بڑے اہتمام کے ساتھ یوم شہدائے پولیس ایکشن مناتا آ رہا ہوں۔ چنانچہ عصر سے مغرب تک مکہ مسجد میں تاریخی قرآن خوانی اور دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مغرب اردو گھر میں جلسے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کو مختلف سیاسی، سماجی، ملی کارکن اور قائدین سیکولر ٹائپ کے مخاطب کیے ہیں گزشتہ ان سالوں میں، اور آج ہمارے اس پروگرام کی خصوصی نوعیت یہ رہی کہ ہمارے برادرم ڈاکٹر علیم خان فلکی صاحب نے آدھے گھنٹے پر مشتمل ایک ڈاکومنٹری فلم جو تاریخ پر مبنی ہے، تمام حالات پر انہوں نے اس کو پیش کیا۔ ایک آج کا خصوصی آئٹم تھا اور میں خود بھی پہلی دفعہ دیکھا ہوں یہ آئٹم ان کا، کیونکہ مجھے بھی واقف نہیں تھا۔ میں نے علیم خان فلکی صاحب سے شرکت کی گزارش کی تو انہوں نے کہا کہ تقاریر تو ہوتے ہیں لیکن ایک ڈاکومنٹری فلم میں پیش کروں گا اس موقع پر تاکہ نئی نسل اس سے واقف ہو سکے۔ بہت اچھا شو انہوں نے دیا ہے اس موقع پر۔ رضاکار کوسچن، رضاکار آخر کون تھے، کیسے روپ میں وہ لوگ داخل ہو کے ہماری حیدرآباد کی تہذیب کو، گنگا جمنی تہذیب کو اور سقوط حیدرآباد اور زوال حیدرآباد کے معجب بنے، اس پہ انہوں نے بہت اچھی خیر حاصل آدھے گھنٹے کی جو فلم بنائی ہے وہ قابل مبارکباد ہے۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے۔ اس سے بڑھ کر اب میں تاریخ پہ اگر پولیس ذکر پہ بولوں تو کافی وقت ہو جائے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔